السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جو انہوں نے صدارتی ریفرنس اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائیوں کے خلاف جو ہے آئینی درخواستیں جمع کرائی ہیں سپریم کورٹ میں۔ ان پر بڑے عرصے کے بعد آج سماعت ہوئی اور مستعفی وزیر قانون فاروق نسیم پیش ہوئے اس میں حکومت کی طرف سے، اور سماعت میں کیا کچھ ہوا اور اس حوالے سے محسن اعجاز سپریم کورٹ میں موجود تھے اور محسن نے کور بھی کیا ہے اس کیس کو پہلے دن سے۔ آج بھی محسن کور کرنے گئے تھے، محسن سے حال حوال جاننا چاہیں گے۔ محسن، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو ویری مچ شاکر بھائی، بہت شکریہ۔ محسن بھائی، کیا ہوا؟ کچھ حال حوال شیئر کریں نا سماعت کا۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ خاصے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں۔ جس طریقے کی انہوں نے اپلیکیشنز فائل کی تھی گزشتہ روز بھی، اور اس سے پہلے بھی پٹیشن فائل کی مشیر احتساب شہزاد اکبر کے حوالے سے، اثاثہ جات ریکوری یونٹ کے حوالے سے، وزیر قانون کے حوالے سے، اس سے وہ ہے بظاہر بڑا کلیئر لگا کہ اب قاضی فائز عیسیٰ فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیل رہے ہیں۔ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، بڑا کمرہ عدالت جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ آتے ساتھ جو فل کورٹ تھی، اس کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے لوگوں کو یہ کہا کہ کرونا وائرس ہے، سماجی فاصلہ رکھیں، ایک نشست چھوڑ کر جو ہے وہ کورٹ روم میں بیٹھے، جس کے بعد کافی سارے لوگ باہر چلے گئے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے وہ پھر اس کو فالو کیا گیا، ایس او پیز کو۔ اس کے بعد فروغ نسیم جو مستعفی وزیر قانون ہیں وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے آ کر اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ دلائل کے آغاز میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ وہ نہ صرف اس کیس میں وفاق کی نمائندگی کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشیر احتساب شہزاد اکبر کے لیگل کاؤنسل وکیل یعنی کہ وہی ہوں گے اس اہم کیس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان پرسن بھی فروغ نسیم کو نوٹس کیا گیا ہے اس پٹیشن میں، اور وہ بھی رسپونڈنٹ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ انہیں جو ذاتی حیثیت میں اس کیس میں نوٹس ہوا ہے، ان کی نمائندگی سابق اٹارنی جنرل یعنی کہ عرفان قادر کریں گے، جو کہ بڑے سینئر لائر ہیں، اور عرفان قادر بھی اس موقع پر دیگر وکلاء کی ٹیم کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے۔ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو سماعت کے آغاز کے موقع پر جو ہے وہ فروغ نسیم نے عدالت کو یہ بتایا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو ریفرنس دائر کیا گیا، اس میں جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیسے کیا گیا، جو معلومات اکٹھی کی گئیں اس سلسلے میں جو فروغ نسیم نے عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران جو ہے وہ ججز کی جانب سے کافی اہم سوالات بھی پوچھے گئے اور بڑے دلچسپ اور اہم ترین ریمارکس بھی سامنے آئے، جس میں جسٹس قاضی امین احمد کے جو ریمارکس ہیں وہ خاصے اہم تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ کیا ججز کی جائیدادوں، آپ جو ہے وہ ججز کی جائیدادوں کی معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ان پر ریفرنس دائر کیا جاتا ہے، ان کی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، تو کیا یہ جو پورا معاملہ ہے یہ جو مطلب اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے حکومت عدلیہ کے مطلب ججز کے خلاف جو ہے وہ اپنا ذہن رکھتی ہے، اور اس سے کیا صرف الزام لگا دینے سے یعنی شواہد کے بغیر ججز پر اس طریقے سے ان پر اعتراض لگانا، کیا یہ درست بات ہے؟ کیا یہ انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو بینچ کے اس فل کورٹ کے سربراہ ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، ان کی جانب سے بھی اہم سوالات پوچھے گئے بیرسٹر فروغ نسیم سے، جو کہ وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے۔ آج کی سماعت کا اگر میں آپ کو خلاصہ بتاؤں تو 4 سوالات ہیں جو حکومت سے آج وفاق سے یعنی کہ عدالت نے پوچھے ہیں، اور ابھی تک اس طریقے سے مطمئن نہیں کر پائے تھے فروغ نسیم، اور 4 سوالات انہیں وقت دیا گیا کہ اب کل 11:30 بجے جب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی تو تب تک مکمل تیاری کرنے کے ساتھ آپ ان سوالات کے ہیں۔ وہ 4 سوال کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال کہ آپ نے غیر قانونی طور پر یعنی کہ معلومات اکٹھی کی، درست طریقہ اختیار نہیں کیا ایک معزز جج کی سے متعلقہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے، کیونکہ جب منیر ملک جو اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل ہیں
انہوں نے بھی اپنے کیس میں جو ہے وہ کافی ان کا کیس بھی اسی بات کے ارد گرد گھومتا تھا کہ ایک تو یہ جو ریفرنس ہے یہ بدنیتی کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معلومات اکٹھی کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ درست نہیں تھا، وہ قانونی نہیں تھا۔ تو آج عدالت نے بھی جو 4 سوال پوچھے ہیں فروغ نسیم یعنی وفاق سے، ان میں سب سے اہم اور بنیادی سوال یہی تھا کہ آپ مطمئن کریں کہ یہ جو معلومات اکٹھی کی گئی ہیں یہ قانونی طریقے سے اکٹھی کی گئی ہیں۔ دوسرا سوال کہ جب معلومات اکٹھی کی گئی تو وہ صدر مملکت کو بھیجنے کے بجائے اثاثہ جات ریکوری یونٹ کو کیوں بھیجی گئیں، اور اثاثہ جات ریکوری یونٹ کو جو معلومات بھیجی گئیں اس کے بعد جو ہے وہ معلومات آگے صدر مملکت کو فارورڈ کی گئی تھی، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور جو دوسرا سوال تھا کہ آپ یہ عدالت کو بتائیں کہ آپ نے اثاثہ جات ریکوری یونٹ کو یہ معلومات کیوں بھیجیں، اور جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل کاؤنسل یا صدر مملکت کو یہ معلومات کیوں نہیں بھیجی گئیں۔ اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے اور آخری سوال وہ یہ ہے کہ اثاثہ جات ریکوری یونٹ نے کس حیثیت سے معلومات اکٹھی کی۔ آپ اس سے پہلے بھی اس ایشو پر پروگرام کرتے رہے ہیں اور آپ نے منیر ملک کے دلائل کے حوالے سے بھی سنا ہے، ان کے دلائل بھی آپ نے خود سنے ہیں۔ منیر ملک نے اثاثہ جات ریکوری یونٹ پر بھی سوالات اٹھائے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو معزز جج ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک درخواست میں جو سپریم کورٹ میں اسی کیس کے سلسلے میں جمع کرائی گئی ہے، اس میں بھی انہوں نے اثاثہ جات ریکوری یونٹ کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھائے تھے اور اسے آئین کے خلاف قرار دیا تھا۔ اس سلسلے میں کافی زیادہ تفصیلات بھی ان پر جمع کرائی گئی۔ اور چوتھا سوال جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اثاثہ جات ریکوری یونٹ نے جو معلومات ہیں وہ کس حیثیت سے اکٹھی کی ہیں، کیونکہ قانونی طور پر آئینی طور پر پٹیشنر صاحب کے مطابق اس اثاثہ جات ریکوری یونٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس یونٹ کے حوالے سے یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے عدالت کو کہ آرٹیکل 209 کے تحت اس کا کیا تعلق بنتا ہے اس معاملے پہ۔ اب یہ اہم کیس کل صبح 11:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنا جائے گا، اور کل جو ہے وہ وفاق کے جو وکیل ہیں فروغ نسیم، وہ ان چاروں سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، یعنی عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے جو ہے دلائل وہ فل کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ اور کل کی سماعت بھی خاصی اہم ہے۔ آج دوران سماعت جسٹس عمر رضا بندیال کے جو کچھ اہم ریمارکس تھے فل کورٹ کے جو سربراہ ہیں، ان میں ایک انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جب اعتراضات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی فروغ نسیم صاحب پر، جس طریقے سے اپنے پروگرام میں اپنے بتایا بھی تھا کہ ان پر اعتراض کیا گیا تھا، اسی دوران انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ ہم گرمیوں کی جو عدالتی تعطیلات ہیں ان سے پہلے اس کیس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اس کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو عدالتی تعطیلات 15 جون کے بعد کسی بھی وقت ہو جاتی ہیں عام طور پر، جو کورٹ کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے اس کے مطابق۔ تو یہ اب اس سے یہ بڑا ہنٹ ملا ہے کہ اب یہ کیس روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے گا۔ پہلے بھی یہ ہفتے میں 4 دن سنا جاتا تھا، لیکن ایشو یہ ہوا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مقدمات اس طریقے سے پھر عدالتوں میں نہیں تھے لگتے، اور اس وجہ سے یہ تھوڑا سا بریک آیا، لاک ڈاؤن، اور پھر لاک محسن ڈاؤن بھائی طویل یہ ہوتا چلا بتائیں، گیا، پھر رمضان۔ حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کیوں آخر اتنا پڑ گئی ہے؟ اگر قاضی فائز حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں اور حکومت کے گلے پڑ گئے ہیں تو حکومت اس سے ودرا کیوں نہیں ہو رہی؟ چھوڑ دیں بھائی، ٹائم ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک؟ دیکھیے شاکر بھائی، حکومت جو ہے وہ آج بھی ہمیں ایسا لگا، دیکھیں ایک وفاقی وزیر قانون وہ عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں اور صرف یہ کیس لڑنے کے لیے، ہاں کیونکہ تو بطور فیڈرل منسٹر وہ اتنی زیادہ تکلیف ہے نا حکومت کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ وزیر قانون سے استعفیٰ دلوایا ہے کہ بھائی آپ جا کر ہماری وکالت کریں، ہماری نمائندگی کریں، اور چھوڑنا نہیں ہے قاضی صاحب کو۔ دیکھیں حکومت جو ہے، آج یہ سوال عدالت میں اٹھایا بھی گیا کہ حکومت کے پاس کیا کوئی اپنا سرکاری وکیل نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ وکلاء کی جو ہے وہ ہائرنگ کر رہے ہیں، اور پھر حکومت نے بھی جو وفاقی وزیر قانون کو اس کیس میں اپنا وکیل بنا کر جو پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے بھی یہ واضح ہے کہ حکومت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ بھی اپنا مقدمہ بھرپور انداز سے لڑے گی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ معزز جج ہیں، سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہیں، انہوں نے بھی اپنا کیس جس انداز سے ابھی تک
मतलब लड़ा है, और इसके साथ साथ जिस तरीके की उनकी गुज़िश्ता कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो भी बिल्कुल मतलब किसी भी हुकूमती, किसी भी मतलब तरीक़ेकार से वो परेशान दिखाई नहीं देते। वो भी हम्म। फैसला कर चुके हैं कि डू और डाई, और वो ये केस लड़ेंगे। और हुकूमत, देखें, हुकूमत अगर ऐसा कर रही है तो ये हुकूमत थी, शाकिर भाई इसका बेहतर जवाब बता सकती है हाँ कि वो मोहसिन भाई, आया ये ऐसा क्यों बताएं, करना चलें चाह रहे हैं। ये बताएं, ये जो 145 वकला अटार्नी जनरल ऑफिस में बैठे हैं, तो वो हुँ। इनको नजरअंदाज करके फारूक नसीम को वजारत से इस्तीफा दिलवा कर अगर खड़ा किया है हुकूमत ने बतौर वकील, तो ये जो 145 लोग बैठे हैं, तो इन्होंने अपनी इज्जत नफ्स का कोई मसला नहीं समझा? बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब आपके पास वुकला की इतनी बड़ी तादाद हो, आप हुकूमत में हो, और उसके बाद फिर आपके पास इतनी बड़ी लीगल टीम, और उसके बावजूद आपको प्राइवेट लॉयर करना पड़े, तो ये काफ़ी सारे जो है वो सवालात उठते हैं। और आपने जो आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपको पर्सनली खुद भी फ़ील होता है कि यार मुझे काम के लिए रखा गया है, हायर किया मेरी सर्विसेज़ हायर की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा केस आता है तो उसके लिए प्राइवेट वकील हायर किए जाते हैं। और ये हम्म। एक बड़ा मतलब हुकूमत के लिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, और हुकूमत को भी एक अटॉर्नी जनरल की कुर्बानी देनी पड़ी इसी केस के सिलसिले में। अनवर मंसूर खान साहब, आपको पता है कि इस केस की समाअत के दौरान ही हम्म। उन्हें पीछे हटना पड़ा, और उसके बाद वो इस्तीफा देकर चले गए। हम्म। चलें, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। व्यूअर्स, जस्टिस काजी फायज ईसा केस की आज समाअत ज़ाहिर है शुरू हुई है बड़े अरसे के बाद। तो ये डेली बेसिस पर समाअत चलती रहेगी। हमारी कोशिश होगी कि मोहसिन एजाज, क्योंकि हमारे कुलीग हैं, हमारे साथ दुनिया टीवी में काम करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इनकी बीट है, तो मेरी बीट है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट मेरी बीट नहीं है, तो मैं इनका मोहताज होता हूँ। इनको कहता हूँ कि मुझे भी अपडेट किया करें, मेरे व्यूअर्स को भी अपडेट किया करें। मोहसिन का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया थैंक यू होगा। वेरी मच शाकिर भाई। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।